الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا منورا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی، وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی، وہ ذات مستحق ہے درود و سلام کی۔ جمعۃ المبارک ہے آج، اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک۔ آج ہم اس نسبت سے جو پہلا سبق حاصل کریں گے وہ ہوگا درود و سلام کی کثرت، اور بالخصوص آج کا پورا دن رات سونے تک آپ کا مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے مختص ہوگا۔ اب میں آپ کو رائے نہیں دے رہی اور آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہی، بلکہ تاکیداً اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا تعلق قائم کرنے کا سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں کو مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور آج کے دن سے زیادہ اہم، آج کے دن سے زیادہ خوبصورت، آج کے دن سے زیادہ فضیلت والا اور کوئی دن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمعۃ المبارک یوم نور ہے، تو رمضان المبارک میں جب یہ دن آیا تو یہ نور علی نور ہے، لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب بنانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ تو پھر آپ پوری سچائی اور دیانتداری سے سب سے پہلے یہ عہد کریں گے کہ اپنی عادت کو مضبوط کرنے کے لیے آج کا پورا دن آپ کے سونے کی گھڑی تک سب قربان ہیں اور مختص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کوئی بھی کام جا کے کریں، سونے کی کوشش کریں تو نیند کے آخری جھونکے تک آپ کی زبان سے درود جاری رہے گا۔ آپ اٹھنے کے بعد آپ کام کریں گے تو ہر کام میں آپ کی زبان پر درود جاری رہے گا۔ اور جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو میں لفظ بول رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اونچے بولیں۔ اچھا، یہ لفظ جو درود لفظ ہے، اس کو عام لوگ جو پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں، درود،
تو جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، تعریف اور آپ کی شان میں جو ہدیہ پیش کرتے ہیں وہ درود نہیں ہوتا، وہ درود ہوتا ہے۔ آج آپ نے یہ غلطی بھی درست کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ درود ہے، درود کا معنی ہوتا ہے وہ لکڑی جو عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ تو ہم حضور کی بارگاہ میں یہ تو پیش نہیں کرتے۔ اور دوسرا معنی درود کا ہوتا ہے تحفہ۔ جو درست چیز ہم اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ ہے درود۔ بول کے صحیح کیجئے، کیا ہے؟ نہیں درود نہیں، درود۔ پھر بولیے، پھر بولیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پھر بولیے درود، درود، درود و سلام۔ ہاں، اب دارود نہیں کہنا، درود و سلام۔ یہ درست لفظ ہے جس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کریم سے رحمت کی طلب کرنا، برکت کی طلب کرنا، آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اس بات کا حکم دیا اور اپنے کام کی خبر بھی دی۔ میں نے ابھی اتنا حصہ پڑھا جس میں ہمارے لیے حکم ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ یہاں واضح الفاظ میں قرآن عظیم نے درود اور سلام دونوں کا ایک جگہ پہ ذکر فرمایا اور دونوں کو بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اب اگر غور سے اس حکم کو سن لیا جائے اور اپنے سینے کی ٹھنڈک بنا لیا جائے تو پھر کسی قسم کی تکرار اور اعتراض کی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ صرف درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا پڑھیں یا اس جیسے صیغے استعمال کریں، یا پھر سلام پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو سلام کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا یہ خیال یا جن کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کہ نماز والا درود افضل ہے، بس وہ پڑھنا چاہیے، تو آپ لوگ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ نماز والا درود افضل ہے، مگر کس لیے افضل ہے؟ نماز میں افضل ہے، اور وہ افضل اس لیے ہے کہ اسی تشہد میں نماز کے اندر پہلے سلام کے صیغے بھی آ جاتے ہیں اور آگے درود کے صیغے آ جاتے ہیں، لہٰذا درود اور سلام وہاں ایک ہی جگہ پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کے علاوہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد اللہم بارک کے صیغے جب پورے پڑھتے ہیں تو ان پوروں کلمات کے اندر کسی جگہ پہ سلام کا ذکر نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو پھر وہاں وہ افضل کیسے ہوا؟ نماز میں وہ افضل اس لیے ہوا کہ تھوڑا سا پیچھے جائیے، آپ نے وہاں کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہا آپ نے؟ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ السلام علیکہ۔ آپ نے مصطفیٰ کریم کو مخاطب کے صیغے کے ساتھ سلام بھیج دیا۔ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم ملاقات کے وقت میں کہتے ہیں السلام علیکم،
یہ لفظ کم جو ہوتا ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور جب کوئی ایک شخص ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں کا لفظ ہوتا ہے. جیسے السلام علیکہ، گویا کہ نماز میں ہم لوگوں کو سلام نہیں کر سکتے، اس لیے تخصیص کی گئی. اگر نماز میں لوگوں کو سلام کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا وہاں صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا اور فرمایا گیا السلام علیکہ ایھا النبی، اے رب کے محبوب، اے دانائے غیوب، اے ہمارے دلوں کے طبیب، اے کائنات کے حبیب، ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور اس سلام کی حیثیت یہ ہے کہ اگر یہ سلام نماز میں پیش نہ کیا جائے تو نماز ہوتی نہیں، اور اگر مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی اور کو سلام کیا جائے تو نماز بچتی نہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب یہاں ہم نے سلام کیا، اس کے بعد کلمات ہم نے کیا پڑھے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس تسلسل کے ساتھ سلام کے درمیان میں یہ کلمات آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے کہا اللہم صلی علی، تو اب سلام اور درود جمع ہو گئے. پھر اس کی فضیلت مسلم ہے، یقیناً مسلم ہے، مصطفیٰ کریم نے اس کو فضیلت والا درود پاک فرمایا ہے، مگر وہ مکمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم پیچھے سلام بھی پڑھ کے آئے ہیں. تو جب آپ نماز میں نہیں ہوتے تو پھر تو آپ یہ طریقہ اور یہ ترتیب نہیں رکھتے نا، تو اس وقت آپ کے لیے ان صیغوں کا چناؤ ضروری ہے جن کے اندر سلام بھی ہو، درود بھی ہو. اور اگر مختصر ترین درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں جس کا ورد بہت سے اکابر کا، بہت سے اسلاف کا رہا، وہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. آگے اصحابہ بھی لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہاں سلام بھی ہے، درود بھی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دیکھیں صلی صلاۃ سے شروع ہوا اور وسلم سلام پہ آ کے ختم ہوا. مختصر ترین درود میں دونوں چیزیں آ گئی اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہو گئے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں یا کتنی چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو مستند ترین ہے وہ ہے کہ یہ حکم قرآنی ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے. تو جس کو ذرا سی بھی کسی سے محبت ہوتی ہے کیا وہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا؟ تیسری بات یہ کہ درود پڑھنا تمام صحابہ اکرام کا معمول رہا ہے، تو ہمیں صحابہ اکرام کے معمول کو فالو کرنے کی اگر توفیق ملے تو ہم خوش نصیب ترین لوگ ہیں. چوتھی بات درود پڑھنے کے لیے، یعنی درود پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ درود پڑھنے میں امتی کی طرف سے نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور پانچویں بات یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھیں. چھٹی بات یہ امت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں. ساتویں بات کہ درود ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے پڑھنے والے کے لیے مصطفیٰ کریم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کس طرح ہے؟ آپ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھا جائے، آپ نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. آپ پیچھے چلیں.
اور اس بارے میں احادیث مبارکہ کا ایک ضخیم وسیع و عریض ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں مختلف روایات ہمیں پڑھنے کو سننے کو حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ سعادت دارین سے نقل کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا یہ مفہوم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کیا کرو۔ اپنا آپ کس طرح آراستہ ہوتا ہے کہ جوں آپ درود پاک سے منسلک ہو جائیں گے، آپ کو یہ عادت ہو جائے گی، تو آپ کے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ آپ پہ ظاہری حسن بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پڑھا کرو۔ اچھا طریقہ تو میرے خیال میں آپ سمجھتے ہی ہوں گے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ پھر مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اتنے بڑے احسانات کے بعد کبھی کسی ذاتی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ نے کبھی امت سے کچھ طلب نہیں کیا۔ کتنے احسانات کیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جو میرے محبوب آئے تو انہوں نے آ کر اس طرح تمہیں دوزخ کی آگ سے بچایا کہ جیسے کوئی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھا اور یکدم کوئی دور سے دیکھے کیونکہ آگ میں گرنے والا ہے، اور پیچھے کی طرف سے آ کے اپنے بازو میں لے کر کمر سے تمہیں کھینچ کر پیچھے کر دے۔ مصطفیٰ نے اللہ کے بندوں کو اس طرح دوزخ کی آگ سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ اور لا تعداد، بے شمار، بے حساب و بے کتاب احسانات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری ذات کے اوپر ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا اظہار اپنی امت سے نہیں فرمایا سوائے ایک خواہش کے، اور وہ خواہش کیا ہے کہ اے میری امت مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا۔ اب سوچئے کہ کائنات کے والی، سید المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خود آرزو فرما رہے ہیں کہ میرے غلام مجھ پر درود و سلام پڑھیں، تو سوچئے، سوچ کے جواب دیجئے کہ کیا اب بھی ہمارے اوپر درود و سلام پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیں، اپنے اوپر اس کو لازم و واجب کریں، اور جب آپ کی محفل میں، آپ کے ذکر میں ہم بیٹھیں تو فوراً ہماری توجہ آپ کی ذات اقدس اور آپ کے گنبد خضرا کی طرف ہو جائے۔ سب سے پہلے جب ہم یہ ذمہ داری اپنی پوری کر کے کسی بزم میں، کسی محفل میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب حضور کا نام آیا ہے تو درود پڑھو۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہماری توجہ کدھر ہے، ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے، ہم کس کی جستجو اور
आरज़ू में बैठे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं उसका नाम आए, आपके कान सुने और ज़ुबानें खामोश रहें? मुमकिन नहीं है ना। मगर हमारी महफिलों में तो ये मुमकिन होता है। हमें हर मर्तबा दिन में 2 मर्तबा भी बयान हो और आगाज़ में मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना याद दिलाया जाए, तो फिर स्पेशली 5-7 मिनट लगाए जाते हैं आपको तैयार करने के लिए कि सबसे पहले आपने अपने नबी पर दुरूद पढ़ना है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम गैर हाज़िर दिमागी से और गाफिल दिल के साथ ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए बैठते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम घर से आए क्यों हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने रोज़ का किराया क्यों खर्च किया है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने घर के काम छोड़कर इतना सफ़र रोज़ाना क्यों किया है। और अज़ीज़ात मोहतरम, हमें अपना क़िबला सीधा करने की ज़रूरत है। सिर्फ चक्कर लगा लेना, सिर्फ घर से निकल आना, सिर्फ वापस चले जाना, ये सब काम हमारी बख्शिश के लिए, हमारी शफाअत के लिए और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के हुसूल के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक हमारी तवज्जो नहीं होगी, देखिए ना, आप एक आम मिसाल ले लीजिए। जब आप घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, तो मार्केट में आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदनी हो या सिर्फ कोई एक चीज़ ख़रीदनी हो, तो आपका फोकस उन्हीं पे होता है या किसी और तरफ? बताइए। आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे होता है ना जो आप ख़रीदने जा रहे हैं। तो हम हर रोज़ क्या ख़रीदने निकलते हैं? आपने घर से सोचा कि मुझे जूते लाने हैं, कपड़े लाने हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप सब्ज़ी वाली दुकान पे जाके बैठ जाएंगे? आप गोश्त वाली दुकान पे चले जाएंगे? या फिर सारी दुकानों का विज़िट करके वापस आ जाएंगे? नहीं ना। आपकी सोच, आपकी अक़ल ये तकाज़ा कर रही है कि आपको उन शॉप्स पे, उन दुकानों पे जाना है जहां आपकी मतलूबा चीज़ें हैं। कपड़ा ख़रीदने के लिए आपको दुकान को तलाश भी करना है, उसका मायार भी देखना है और ये भी देखना है कि वहाँ आपकी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे दामों आपको चीज़ मिल जाए। उसकी जुस्तजू करके आप मार्केट में उस दुकान पे जाएंगे, जूता लेने के लिए भी या और कोई सामान लेना, तब भी ऐसा ही होगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, वहाँ से आपको कपड़ा मिल जाएगा? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारा ध्यान कहीं भी हो, हमारी तवज्जो कहीं भी हो, हमारी सोचों का मरकज़ कोई भी हो, तो मुस्तफ़ा की नज़र हासिल हो जाएगी? क्या ये कैसे मुमकिन है कि मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाएगी? क्या ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के महबूब हमारी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे जब हमारी अपनी नज़र रसूलुल्लाह की तरफ है ही नहीं? ये सबसे बुनियादी चीज़ है, ये सबसे अव्वलीन चीज़ है कि हमारी तवज्जो, हमारा ख़याल, हमारी मोहब्बतों का रुख अल्लाह के महबूब की तरफ होना चाहिए। और हमें इस बात का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कहे। कोई क्यों कहे? 1450 साल पहले रब तो कह चुका कि किसी सदी में, किसी ज़माने में, किसी इलाके में भी पैदा होने वाले लोगों, तुम पर मेरे महबूब का दुरूद पढ़ना लाजिम है, वाजिब है। तो मैंने वजूहात में से एक वजह अर्ज़ की कि दुरूद हम बाकी चीज़ों के अलावा इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने दुरूद में अपने नबी के साथ इजहार मोहब्बत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इजहार मोहब्बत का कोई तरीका सिखाया नहीं जाता। दुनिया में हर शख्स का इजहार मोहब्बत का अपना तरीका होता है, लेकिन वो छुपा नहीं रहता। जो भी होता है वो नज़र आता है, दिखता है और लोग देखकर जान लेते हैं कि कोई शख्स मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो अब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ते हुए भी हमारी मोहब्बत तो ज़ाहिर होनी चाहिए। और जुमा के दिन मैंने
اس مضمون کا انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب آج اپنے دامنوں میں بھر کے جا سکیں۔ اور آج اگر اللہ نے ہماری زندگی میں خوبصورت ترین اور نور علی نور دن عطا فرمایا ہے تو ہم اس کی برکتوں، نورانیتوں اور رحمتوں سے محروم ہو کر نہ جائیں۔ آپ کو خود بھی محسوس ہو کہ ہمارے دامن میں کچھ آیا ہے، ہمارے دلوں میں کچھ اترا ہے، اور وہ کیا اترا ہے؟ وہ درود و سلام کی نورانیت اتری۔ تو صحابہ اکرام کے معمول کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ اکرام جب درود پڑھتے تھے تو منظر کیسا ہوتا تھا؟ کیا توجہ فرمائیے، کیا صحابہ اکرام تسبیح کی گنتی پوری کرتے تھے؟ جی، بغیر سوچے سمجھے تیزی سے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے، یہ طریقہ ہوتا تھا؟ تو کیا ہوتا تھا؟ جی، جب وہ اپنی زبانوں سے درود و سلام پڑھتے تو اس قدر خوشی اور اس قدر مسرت کے ساتھ پڑھتے کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز میں انہیں خوشی نظر نہ آتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنے معاملات کو ڈیوائڈ کر رکھا ہے، جن میں سے تیسرا یا چوتھا حصہ درود پاک کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور اس میں سوائے درود کے میں کچھ نہیں پڑھتا۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایک حصہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے، اگر اس کو اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں سارے وقت میں سے آدھا وقت صرف درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں، اور باقی آدھے وقت میں باقی چیزوں کو نپٹاؤں گا اور باقی معاملات کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں 3 حصے وقت آپ کی ذاتی اقدس پر درود پڑھنے کو دوں گا اور ایک حصہ باقی معمولات کے لیے رکھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ آخرکار حضرت ابی بن کعب نے کیا عرض کیا؟ اے میرے آقا و مولا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ کا یہ غلام ہر گھڑی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کوئی لمحہ ایسا ضائع نہیں کرے گا جس میں آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے کیا خوشخبری ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اب اللہ تجھے وہ عطا کرے گا جس کا مانگنے کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ بغیر دعا کیے رب تیری حاجات کو پورا کرے گا، تیری آرزوؤں کو پورا کرے گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایسی دعائیں جو صرف تیرے دل میں ہوں گی، مانگنے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، پھر جب صحابہ کرام درود پڑھتے تھے تو وہ کس عشق سے، کس محبت سے درود پڑھتے ہوں گے، تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہم مانگ لیں تو ہماری بات بن جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں دین سے دوری اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے طریقے غلط ہو چکے ہیں، اتنے غلط ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی روح کھو چکے ہیں۔ ہمارا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ یا سپاروں کی گنتی پہ، یا قرآن کریم کی گنتی پہ، یا تسبیحات کی گنتی پہ، یا پھر ایک اور ظلم ہم اپنے اوپر یہ کرتے ہیں کہ عزیز ہمارا مر جائے، اصالہ ثواب کرنے کی اس کو ضرورت ہو، مشکل ہمارے اوپر آ جائے اور اس کے لیے ہمیں کوئی سوالات پڑھنے کی ضرورت ہو تو ہم سارے محلے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یا تقسیم کر کے وہ چیزیں پڑھا کے پھر کہتے ہیں کہ دعا تو ہماری قبول کوئی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ جیسے شدید بخار اور ٹائیفائڈ آپ کو ہوا ہو اور آپ دوائی لے کے سارے محلے کو جا کے کھلائیں. سوچئے ذرا شفا کس کو ہوگی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. محلے والوں کو شفا نہیں ہوگی، وہ بیمار ہی ہوگی. اس لیے کہ ٹائیفائڈ آپ کو ہے تو دوائی وہ کھا رہے ہیں، وہ تو بیمار ہوں گے، شفا تو نہیں ہوگی ان کی. تو اب بات یہ ہے کہ فیلنگز چاہیے. فیلنگز، آپ کسی چیز کو رب کے حضور پیش کر رہے ہیں تو اس کی فیلنگ چاہیے نا. درد آپ کو ہے تو درد کا اظہار تو آپ کریں گے. تکلیف آپ کو ہے، تکلیف کا اظہار آپ کریں گے. جانے والا اگر آپ کے گھر سے کوئی چلا گیا جس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا پہنایا، آپ کی خدمت کی، آپ کے حقوق ادا کیے، اب جب اس کی باری آئی، جب وہ قبر میں گیا، آپ نے سپارے بانٹنے شروع کر دیے. آج بیٹے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قرآن لے کے خود بیٹھے. آج بیٹے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قرآن لے کے خود بیٹھے. آج بیوی کی ذمہ داری نہیں، بیوی چلی گئی تو شوہر کی ذمہ داری نہیں کہ وہ خود اللہ کو یاد کر کے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا مانگے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے قرآن پڑھے، اس کے لیے نوافل پڑھے، اس کے لیے صدقات و خیرات اپنی کمائی سے کرے. یہ چیزیں اور یہ حقوق ہیں. زندگی میں وہ آپ کے حق ادا کرتا رہا، اس کے مرنے کے بعد اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے حق ادا کریں. ہم نے طریقوں کو غلط کر دیا، ہم نے دین کو غلط کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان سے نور اٹھ گیا، فیض اٹھ گیا، ہمیں فائدے ملنے بند ہو گئے. ہمارا ٹرینڈ ہو گیا کہ ساری دنیا کو جہاں جہاں آپ کی لابی ہے، جہاں جہاں آپ کے سورسز ہیں، جہاں جہاں آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ ان کو کہیں جی ہمیں سپارہ پڑھ دیں، ہمیں 5,000 پڑھ دیں، ہمیں 10,000 پڑھ دیں، اور وہ اکٹھا کر کے آپ لا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کو احساس کیا ہوا؟ اسی طریقے سے ہم درود بھی پڑھتے ہیں. اگر کوئی ہمیں بتا دے نا، یہ آخری جملہ سنیے توجہ سے، اگر ہمیں کوئی بتا دے نا کہ بھئی فلاں درود 1,00,000 پڑھنے سے یا 70,000 پڑھنے سے یا روزانہ اتنی تعداد میں پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم تسبیح پہ دوڑ لگا دیتے ہیں اور مدت پوری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے بتایا تھا تو ہم نے تو اتنی بار یہ کر لیا، ہمیں تو زیارت نہیں ہوئی. آپ نے زیارت والی طلب ہی کب پیدا کی اپنے اندر؟ آپ نے جستجو کب پیدا کی؟ جب آپ کسی کے لیے بچھڑنے کے بعد آپ آرزو رکھتے ہیں اس سے ملاقات کی، تو آپ کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت بھی تسبیح لے کے تو زور زور سے کہتے رہے میں نے اس سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو. آپ روئیں گے، آپ آنسو بہائیں گے، آپ راتوں کو جاگیں گے، آپ تڑپیں گے، آپ التجائیں کریں گے، سجدے کریں گے، دعائیں کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کو مل جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا اس طرح مطلوب ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ کی عزت، عظمت، شان، شوکت کے الفاظ نکل رہے ہوں، اور اس کو تسلیم کر کے ہم آپ کی ذات اقدس کے نور میں ڈوب کر درود پڑھیں. خدا کی قسم چند بار درود پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے احسانات ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ آپ کی ذات لائق ہے اس کے کہ ہم ہر وقت آپ کی ذات پہ درود پیش کرتے رہیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں. درود ہمارا پڑھنا آپ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو انسان کہاں تھے؟ اگر انسان تھے تو انسانیت کہاں تھی؟ پوری دنیا جانوروں کی منڈی بنی ہوئی تھی. جانوروں کی طرح انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. اخلاق نام کی چیز کہیں ڈھونڈنے سے ملتی نہیں تھی. رحم اور رحم دلی کا نام و نشان نہیں تھا. تو ایسے میں کیا ہوا؟ دنیا بھٹک رہی تھی اندھیروں میں، آپ نے دنیا بھٹک رہی تھی اندھیروں میں، آپ نے بھٹکے ہوں کو زیادہ منزل دکھا دیا. اور ہم سے زیادہ کون ہے دنیا میں خوش نصیب؟ ہم سے زیادہ کون ہے دنیا میں خوش نصیب؟ اپنے حبیب کی ہمیں امت بنا دیا. اور انسانیت کا
रहबर कामिल वही है बस। कौन? अल्लाह के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के नूरे नज़र। इंसानियत का रहबर कामिल वही है बस, इंसान जिसके अहद में इंसान हो गया। इंसान जिसके अहद में इंसान हो गया, बेशक दलीलो हुज्जतो बुरहान हो गया। बेशक दलीलो हुज्जतो बुरहान हो गया, यानी सिफातो ज़ात में कुरान हो गया। तो कसरत से दरूद सलाम पढ़ना, उलमाए किराम ने लिखा है कि कसरत क्या है। दरूद सलाम की कसरत ये है कि इंसान हर रोज़ 24 घंटों में कम से कम 300 बार नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़े। तो ये 300 बार दरूद पढ़ना दरूद की कसरत में शामिल हो जाता है। जब आपने 300 की आदत बना ली तो गोया आपने कसरत से नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने की आदत बना ली। अब उससे ज़्यादा आपकी खुशबख्ती है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन 300 तक की तादाद पूरी करने वाला कसरत वालों में शामिल हो जाएगा। तो फिर हमें अपनी आदत में क्या शामिल करना चाहिए कि हम खुशी से, खुश दिली से, खुश आवाज़ी से, मोहब्बत से, इश्क से और अपने महबूब की मोहब्बत में गुम होकर दरूद सलाम पढ़ने की आदत डालें। तो फिर आज से आगाज़ करें। आज आपने ये वादा कर लिया सबने कि बाकी का सारा दिन हजूर इस्लाम के ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ने में गुजरेगा। अगर ज़्यादा अल्फाज दरूद पाक के ना आते हों, जैसे हमारी बहुत सी ख़वातीन को अल्फाज अदा करने नहीं आते, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बोलिए ज़रा, फिर बोलिए। ये तो बहुत आसान है और बग़ैर तरद्दुद के आप सारा टाइम पढ़ सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अगर किसी को ये पढ़ने की आदत है तो ये पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से कोई भी दरूद पाक जिसमें सलाम का लफ्ज़ भी आता है आप उसको पढ़ें। अगर किसी को पहले से किसी और सीगे के साथ पढ़ने की आदत है तो उसी को कंटिन्यू करें, मगर आज का दिन आपने ख़ास कर दिया, अब आप इसमें ख़यानत नहीं करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस दिन में हमारा ये इरादा और ये वादा अपने शयान शान कबूल करे और हमें रात तक एक ज़ख़ीरा दरूद का अपने नामा अमाल में जमा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और फिर इसी की बरकत से आज ख़ास दुआ अपने नबी के वसीले से अपने रब के हुज़ूर पेश कर दीजिए कि हमने इस माह मुबारक में कुरान करीम का जो नूर अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दिन में हमें इसकी तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। तो आइए हजूर की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ने के साथ हम उस लारैब किताब से आज का सबक पढ़ें जो उस प्यारे महबूब की ज़ात अक़दस पे अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, फमन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुवा अलद्दुल ख़िसाम। वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़्सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम
ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کی فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں فمن تعجل تو جو جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں کس چیز کی جانے کی فلا اسم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ومن تأخر اور جو رہ جائے یا جو جانا مؤخر کر دے فلا اسم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں لمن اتقا پرہیزگار کے لیے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انکم الیہ کہ تمہیں اسی کی طرف تحشرون اٹھائے جانا ہے. یہاں پر ہمارا جو مضمون ہے یہ حج کے متعلق ہے جو پچھلے سبق سے چل رہا ہے، آپ کو یاد ہے؟ تو یہ جو ٹھہرنے کی بات ہے یہاں گنتی کے دنوں میں ایام تشریق مراد ہیں اور اللہ کے ذکر سے مراد نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر اور جب جمرات کو کنکر مارے جاتے ہیں جس کو عام اصطلاح میں شیطانوں کو کنکر مارنا کہا جاتا ہے حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کنکر مارنے کے وقت تکبیر کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، یہاں اس ذکر کو ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ 10, 11, 12 اور 13 ذی الحج ان 4 دنوں میں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں. 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کو یعنی ایک جمرے کو اور باقی تاریخوں میں تینوں کو مارے جاتے ہیں. 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، یعنی اس دن بھی رمی کا مطلب کنکر مارنا یہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص 10, 11, 12 3 دن پورے کر کے واپس چلا جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی 13 کے دن بھی رکتا ہے اور 13 کے دن بھی کنکر مار کے پھر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ جو بندہ 12 کو چلا گیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور کوئی گناہ ہے. واضح طور پہ بتا دیا کہ فلا اسم علیہ، دونوں جگہوں پہ 2 دفعہ یہ لفظ آپ نے پڑھا کہ نہ اس ایسا کرنے والے کو گناہ ہے نہ ایسا کرنے والے کو گناہ ہے. البتہ یہ تو مسلم ہے کہ جو شخص کسی افضل راستے کو اختیار کرتا ہے اس کو افضلیت کا ثواب بھی ملتا ہے. جی وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے مَن يُعْجِبُكَ کہ جسے اچھی یا بھلی لگے قَوْلُهُ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ لائے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اپنے دل کی بات پر وَهُوَ اور وہ الد الخصام سب سے بڑا جھگڑالو ہے یا فساد کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پیٹھ پھیرے
सआ फिल अर्दी, तो कोशिश करता है ज़मीन में लियुफ़सिदा फ़ीहा, फसाद करने की, वयुहलिकल हर्सा, और तबाह करे खेत, व नस्ल, और जाने, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, सुन लो कि अल्लाह फसाद करने वाले को कतअन पसंद नहीं फरमाता। इस आयत करीमा में जो बंदों की खराबियाँ बयान की गई हैं, इसके पीछे एक मुनाफिक की बात है जिसके लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिसका नाम अखनस बिन शरीक था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आता तो बड़ी मीठी मीठी, बड़ी लजाजत से बातें करता, अपने इस्लाम का दावा करता, अपनी मोहब्बत का दावा करता, अब कस्में खा खा कर हज़ूरुल इस्लाम की बारगाह में ये चीज़ें पेश करता, और दर पर्दा आपकी बारगाह से उठकर लोगों के दरमियान वो क्या करता, हर तरफ फसाद बपा करने में कोशिशें करता रहता। यानी जिधर गया वहाँ आग लगा दी, जिधर गया वहाँ आग लगा दी। और इस शख्स ने मुसलमानों के बहुत से जानवरों को, मवेशियों को भी हिलाक किया और बहुत से मुसलमानों के खेतों को आग भी लगा दी। इस शख्स के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई कि बज़ाहिर उसकी बातें ऐसी होती हैं और अंदर से वो क्या है। कुरान करीम का ये उसलूब क़यामत तक आने वाले लोगों को समझाने के लिए होता है। बायस एक शख्स बन जाता है, एक शख्स की वजह से कोई हुक्म नाजिल किया जाता है, मगर बहुत से मकामात पर वो हुक्म ख़ास नहीं होता बल्कि अवामुन नास के लिए आम होता है। और ये बुरा किरदार जो अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए पेश किया वो हमें समझाने के लिए और हमें ऐसे बुरे किरदार से तौबा करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कुरान इस किरदार को इतना बुरा समझ रहा है तो पूरी दुनिया में इसको वायरल कर रहा है, तो फिर सोचो अगर तुम भी आज ऐसा किरदार अदा करोगे किसी बड़े के पास जिससे आपको मकासद है, जिसके सामने आप अच्छा बनना चाहते हैं, वहाँ आप अच्छी बातें कर लेते हैं और उसके सामने मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल के उसी के ख़िलाफ़ लोगों से बातें करते हैं और उसी के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सबसे बदतरीन इंसान है जिसको कुरान भी बदतरीन कह रहा है। तो इसके लिए अब हमें खुद देखना है, अपने अंदर खुद झांकना है कि हम में से कौन कौन इस तरह का किरदार अदा करता है। और वाइज़ा क़ीला लाहू, जब उससे कहा जाए, ये वही जुमला चल रहा है ना आगे कि ऐसा बंदा जो इस तरह की दोगली पॉलिसी रखता है, दोगला किरदार अदा करता है, तो जब उससे कहा जाए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, तो उसे उभारती है ज़िद बिल इस्मी, मज़ीद गुनाह पर। इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। अगर आप उन्हें अल्लाह की याद दिलाएं, अल्लाह का हुक्म याद दिला के डराएँ कि तुम अल्लाह से डरो, तुम बहुत बुरा किरदार अदा कर रहे हो, तो वो आगे से अपनी जहालत की वजह से और गुमराही की वजह से और कुफ्रिया कलमे तक कह जाता है। यानी यहाँ तक भी कि जब आखिरत आएगी तो देखी जाएगी, जब क़ब्र आएगी तो देखी जाएगी, और अभी तो इस बंदे को मुझे सबक सिखाना ही सिखाना है और मैंने इसके साथ ये करके ही छोड़ना। यानी इस तरह के लोग फिर इस तरह के भी कमेंट आगे से करते हैं और उन्हें उस वक़्त भी अल्लाह का डर नहीं आता, बल्कि उनकी जो ज़िद होती है वो उन्हें और ज़्यादा गुनाह की तरफ ले जाती है। तो सुनिए, फ़हस्बुहु जहन्नम, मैंने क्या गुजारिश की थी कि जब अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह के दोज़ख या जहन्नम की बात आए तो एक दूसरे को गवाह बनाकर अस्तग़फिरुल्लाह ज़रूर कहा करें ताकि माफ़ी मांगने वालों में आपका नाम आ जाए। और ये कुरान सुनने के आदाब भी हैं। जब अल्लाह की रहमत, उसकी जन्नत की बात आए तो खुश होकर सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह कहा करें, और जब दोज़ख और अज़ाब की बात आए तो अस्तग़फिरुल्लाह ज़रूर कहा करें। तो क्या कहा गया कि दोज़ख के सिवा अब इसके लिए और कोई चीज़ काफ़ी नहीं हो सकती जो इस हद तक बढ़ जाता है। वाला बिसल मिहाद, और सुनो वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वमिनन नासी मन यशरी,
اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو بیچتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء چاہنے میں مرضات اللہ اللہ کی مرضی، یعنی ایک کیٹیگری تو وہ بیان ہوئی، دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ دوسری طرف ایک ایسا اعلیٰ مقام رکھنے والا اور خوش نصیب بندہ بھی ہے جو اپنی جان ہی خرچ کر دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا مطمع نظر اور کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ بھی تو بندہ ہے اور یہ بھی بندہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ ان دونوں بندوں میں کتنا فرق ہے، تو ہمیں کس بندے کی پیروی کرنی چاہیے، یہ بھی فیصلہ ہم نے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری راہ کون سی ہے، ہم کس طرف چل رہے ہیں اور کس طرف چلنا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر اتنی نافرمانیاں کرنے والے کو وہ دوزخ کا ٹھکانہ دے گا تو اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اللہ کی محبت میں چلنے والے پر وہ کتنی مہربانیاں نازل کرے گا، کتنا رحم فرمائے گا، اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کس کے لیے نازل ہوئی آیت؟ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے نا، تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا پیچھا کیا۔ کس کا کیا نام لیا میں نے؟ مجھے بولیے۔ صہیب رومی، حضرت صہیب رومی۔ تو لوگوں نے جب آپ کا پیچھا کیا، آپ سواری سے اترے اور اپنا تیر نکال کر فرمانے لگے، اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے اپنا ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے میں اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ میں دفن کیا ہوا ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کے وہ سارے کا سارا میرا مال لے لو، مگر تم میرا راستہ چھوڑ دو، مگر تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کہ اپنا مال، اپنا دولت، اپنا خزانہ، اس کو بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں حق کے راستے پہ نکلا ہوں، میں تیروں کے ساتھ بھی تم سے لڑوں گا، میں تلواروں کے ساتھ بھی تم سے لڑوں گا، مگر اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر تم اس بات پہ کمپرومائز کرتے ہو تو جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ میرے خزانے دفن ہیں، وہ جا کے سارے لے لو، مگر مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اور ایمان کے یہی تقاضے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہماری قوموں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر سے ہر دور میں ایسے اعلیٰ بخت اور خوش نصیب پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں ایمان کی قدر سمجھا جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے کمزور لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں، آئیں بائیں شائیں، یہ مصلحت وہ مصلحت، یہ کام وہ ذمہ داری، فلاں فلاں کرتے کرتے اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں، نہ آخرت ملتی ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ تو عزیمت کا راستہ، حق کا راستہ، سچ کا راستہ اختیار کیجئے اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ رب آپ کے لیے آسانیاں کتنی پیدا کرتا ہے اور آپ کے درجات کتنے بلند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کیجئے، اے ایمان والو۔ یہ کون ہے؟ میرے پیارے محبوب کی ساری امت جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، ہم سب وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ 84 مرتبہ تقریباً ان سیم الفاظ کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب کیا۔ اب اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنو، آپ میرے بندو کو ایمان والے کہہ کے پکاریے، نہیں، اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے اور فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ سمجھ آ جائے، کاش ہمیں اس کتاب کی لذت آ جائے تو جو اہل کشف اور اہل کیفیت ہوتے ہیں نا، وہ تو اس خوشی میں ہی اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، یہ آرڈر ہمیں کیا جا رہا ہے، اور ہم تو ساری زندگی یہی نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھ ہی لیں۔
اور جنہوں نے اس خطاب سے لذت حاصل کی انہیں اس کے بعد کسی اور جملے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیا فرمایا؟ ادخلوا، داخل ہو، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے پورے داخل ہونا کیا ہوتا ہے؟ الحمد سے شروع کرو، اور جہاں جہاں جس کام سے اللہ نے منع کیا منع ہوتے چلے جاؤ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ کبھی یہ مت کہو کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ پچھلے زمانے کے لوگ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سارا جال شیطان کا پھیلایا ہوا ہے، یہ باتیں وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی کام کرنا جو اللہ کا حکم ہے وہ امپاسبل نہیں ہوا کرتا، بلکہ جتنے دور کے زمانے میں جا کے لوگ جتنی عظیمت اور جتنی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اتنے اللہ کریم کے ہاں درجات زیادہ بلند ہیں۔ اور پھر ہر کلمہ گو اور ہر ایمان والے کی یہ تو ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی پاسداری بھی کرے، اور اس کا حلیہ، اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معمولات زندگی، یہ خود بخود بول بول کر بتا رہے ہوں کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ چلو یا نہ پیروی کرو خطوات شیطان کے راستوں کی یا شیطان کے قدموں کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ بے شک وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں کھلے دشمن کی ڈیفینیشن بڑی مرتبہ کر چکی ہوں کہ کھلا دشمن کون ہوتا ہے؟ جس کی دشمنی بھی سامنے ہو، جس کا اسلحہ بھی سامنے ہو، وہ سر عام گلیوں میں اور روڈز پہ، راستوں پہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہوا گزر رہا ہو، اور جہاں چاہے کسی کی شرم و حیا کیے بغیر آپ کا گریبان پکڑ لے۔ عام لحاظ سے اس بندے کو کھلا دشمن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کھلا دشمن ہمارا کس کو فرمایا؟ شیطان، کہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ چیلنج کر کے آیا ہے رب کے دربار میں کہ جہاں جہاں مجھے تیرے بندے ملیں گے میں ان کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا، گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔ ارے اتنا کچھ جس دشمن کے بارے میں ہمیں پتا ہے، ہم پھر بھی اس کو گود میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، رب اس لیے کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر چیز کو مانو، اور جس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دو، بلا تردد مانو، بلا تردد چھوڑ دو۔ مصلحتوں کا شکار ہو گے تو ڈوب جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ شیطان تمہاری ہر طرف بیٹھا ہے، تمہیں کڈنیپ کرنے کے لیے، تمہیں اغوا کرنے کے لیے، تمہیں برے راستے کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو سوچو اس کے لیے ہمیں کتنی کاوش کی ضرورت ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم لغزش کھا جاؤ یا پھسل جاؤ، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، جبکہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، فَعَلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کاہے کے انتظار میں ہے وہ، الا ان، مگر یہی کہ یاتیہم اللہ، آئے ان پر یا لائے ان پر اللہ، فی ظلل من الغمام، عذاب بادلوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے اتریں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو چکے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ یعنی اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ابھی بھی اسلام کی سمجھ نہیں آئی، جنہیں قرآن کی حقانیت پر یقین نہیں ہوا، اب وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے بادلوں کے اندر، چھائے ہوئے بادلوں میں، کہ بادلوں میں سے بارش کی بجائے پہلی امتوں کی طرح تمہارے اوپر پتھر برسے، تمہارے اوپر آگ برسے، تمہاری بستیاں الٹ دی جائیں، سیلاب کے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے؟ تب تمہیں سمجھ آئے گی، تب تم قرآن کو سچا مانو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اسلام میں پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ یا پھر اللہ پوچھ رہا ہے
کہ یا پھر عذاب کے فرشتے آئیں جس طرح قوم لوط پہ آئے تھے اور آ کے ان کی بستی کو آسمان تک بلند کر کے الٹ کے زمین پہ پٹک دیا تھا؟ کیا لوگوں اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو کہ اب تمہارے قصے تمام ہو جائیں تو پھر تم ایمان لاؤ گے؟ نہیں، اب تمہاری قوم پر میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ایسا کوئی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن ہر زمانے میں میرے محبوب کے نوکر، میرے محبوب کی امت کے علماء تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے رہیں گے، یہی تمہارے لیے چلنے کا راستہ ہے۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے انہیں، من آیت بینہ، روشن نشانیاں، یعنی اگر آج تم ان چیزوں کا تقاضا کرتے ہو تو جاؤ ذرا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھو کہ ان کے مانگنے پر اللہ رب العزت نے کون کون سی نشانیاں اور کون کون سے معجزات ان کے سامنے نہیں نازل کیے، مگر کیا وہ ایمان لے آئے؟ یا انہیں نبیوں کو مانا؟ نہیں مانے نا، تو پھر جس نے نہیں ماننا اس نے اس طریقے سے بھی نہیں ماننا۔ لہٰذا قرآن سے بڑھ کر اور صاحب قرآن کے فرمودات سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی مدلل چیز نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی آئی ہوئی نعمت، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ جب وہ آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اونچی آواز سے استغفر اللہ۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، نہ اس کو کوئی لوٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آراستہ کی گئی یا مزین کی گئی یا خوشنما بنا دی گئی کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے یا مسلمانوں سے، والذین اتقوا، اور ڈر والے ان میں سے، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، واللہ یرزق، اور اللہ روزی دے یا روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر گنتی کے۔ یعنی کافروں کے لیے دنیا مزین کی گئی، کوئی چیز ڈیکوریٹ، مزین، آراستہ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جس کو وہ پسند ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو کافر اسی سے پیار کرے گا۔ اب ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں، مومن ہے نا؟ تو پھر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر پسندیدہ چیزیں اور ان کی چاہت اور ان کی جستجو ہونی چاہیے یا آخرت کے لیے؟ مگر ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر وہ چیز پسند ہے جو نئے فیشن کے ساتھ آتی ہے، ہمیں ہر وہ چیز پسند ہے جو اس دنیا میں اپنی رنگینیوں کے ساتھ، خوشنمائی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس پہ مر مٹتے ہیں، مگر ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ اس سے پیار ہوتا ہے۔ اگر پیار جس چیز سے ہوتا ہے وہ ہمارے دائیں بائیں نظر بھی تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اپنے گھر کی آپ ڈیکوریشن کو دیکھ لیں، گھر کو سجانا سنوارنا دیکھ لیں، جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، جب آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے آپ ان چیزوں کو خرید کے لاتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں نظر، آپ ہر گھر میں چلے جائیں، ہر گھر میں مختلف چیزیں ہوں گی، اور پھر جب آپ تعارف کروائیں گے، مثلا نیا گھر بنایا، ڈرائنگ روم بنایا، ڈائننگ بنایا، بیڈ روم بنایا، جب نیا گھر بنا تو آپ اپنی سہیلیوں دوستوں کو ایک ایک کمرے میں لے جا کے دکھاتے ہیں کہ یہ میری بڑی پسندیدہ چیز ہے، یہ کلر میرا بڑا پسندیدہ ہے، یہ فرنیچر میرا بڑا پسندیدہ ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا اور میں نے خود اپنی مرضی سے اپنی پسند کا بنوایا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پسندیں کیا ہیں۔ کبھی آپ دو سہیلیوں نے بیٹھ کر یہ ڈسکس کیا کہ مجھے قرآن کی کون سی آیت پسند ہے، مجھے حضور کا کون سا فرمان پسند ہے؟
مجھے کون سا وظیفہ پڑھنا پسند ہے، مجھے کتنے نفل پڑھنے پسند ہیں، اور مجھے آخرت میں کیا چیز پسند ہے. کبھی سوچ کے بتائیے زندگی میں بیٹھ کے ایسی بات کی ہو تو سمجھ آ گئی نا کہ پھر ہماری پسند کیا ہے. تو اللہ تو فرمایا کہ یہ کافروں کی پسند ہے اور ہم نے ان کی پسندوں کو اپنا رکھا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی راستے پہ چلتے رہنا ہے یا گنجائش ہے واپس آنے کی؟ گنجائش ہے تو میرے خیال میں آج سے سفر شروع کر لیں. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنے سال ہم جی رہے ہیں، یا کتنے گھنٹے، یا کتنے منٹ، یا کتنے سیکنڈز. تو ہم کتنی دیر کریں گے؟ اس وقت تک دیری کرتے چلے جائیں گے جب واقعی دیر ہو جائے گی. نہیں عزیزات محتشم، ہم نے ہدایت کا یہ سفر اس لیے شروع کیا ہے کہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ ہدایت یہاں سے جمع کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ جا کے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، اس کے ساتھ اپنے خاندانوں کو ڈیکوریٹ کریں، اس کے ساتھ اپنی نسلوں کو سنواریں. اور آپ کو دیکھنے والا مہینے بعد، 2 مہینے، 4، 6 مہینے بعد دیکھے تو وہ برملا کیا اٹھے کہ آپ تو بہت چینج ہو گئی، آپ کی تو پسند ہی بدل گئی، آپ کا تو سٹیٹس بدل گیا. آپ یہ کہلوانے کی کوشش کریں اور اتنی ایفرٹ ضرور کر لیں کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر ایک بار ضرور کہے کہ آپ پہلے جیسی نہیں رہی. اگر کٹے ہوئے بال تھے تو اب کسی کو دوپٹہ لپٹا ہوا نظر آئے، اگر باریک اور غیر شرعی لباس تھا تو اب شریعت کے مطابق اور جسم ڈھانپنے والا باحیا لباس پہنا دیکھ کر لوگ حیران ہو کے آپ سے پوچھے کہ یہ چینج کیسے آیا، تو آپ فخر سے کہہ سکیں کہ میں نے قرآن سے محبت کی اور قرآن نے مجھے یہ سکھا دیا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھے ایک ہی دین پر. فبعث اللہ، پھر اللہ نے بھیجے النبیین، نبی، مبشرین، خوشخبریاں سناتے، ومنذرین، اور ڈر سناتے، وانزل، اور اتاری، معہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ. کیوں اتاری؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، فی ان کے اختلافوں کا، ومختلف فیہ، اور نہیں اختلاف میں ڈالا، الا الذین اوتوہ، مگر انہوں نے جن کو دی گئی تھی وہ کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں یا روشن فیصلے آئے، بغیم بینہم، اختلاف کیوں ڈالا؟ آپس کے بغض یا آپس کے حسد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ وہ حق بات ان کو سجھا دی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت یا راہ دیتا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. کان الناس امۃ واحدہ کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت پر تھے. نہ اتنے عرصے میں دین کوئی چینج ہوا، نہ شریعت تبدیل ہوئی، نہ احکام بدلے. اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر باقاعدہ شریعت دے کر نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور بعثت کے لحاظ سے نوح علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے رسول ہیں. ام حسبتم، کیا تم اس گمان میں ہو، یا کیا تمہارا یہ گمان ہے، ان تدخلوا الجنت،
کہ تم جنت میں جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین، مثل ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء، انہیں پہنچی سختی، والضراء، اور شدت، وزلزلوا، اور ہلا کر رکھ دیا گیا ان کو۔ ہلا کر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک جھنجھوڑ دینا۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ ایمان والے بھی، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، سن لو، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد، قریب، قریب ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بڑی شدید تکلیفیں پہنچی، اور اس آیت میں پچھلے لوگوں کی تکلیفیں، جنہوں نے ایمان کے لیے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں برداشت کی، تو ان کی باتیں بتا کر اللہ رب العزت بندوں کو صبر کی تلقین فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاص لوگوں کا معمول رہا ہے۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو پہلی امتوں نے اور پہلے جو میرے مقرب بندے تھے، انہوں نے جو میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی تو تمہارے اوپر آئی نہیں۔ جیسا کہ حضرت خباب بن عرب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چادر مبارک سے تکیہ بنا کر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے۔ جرم کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کی وجہ سے باطل قومیں ان کو اس طرح سے سزا دیتی تھی، اور فرمایا کہ ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیے جاتے تھے۔ لیکن اے صحابہ، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ان کو دین سے روک نہیں سکی، تو تم ابھی سے گھبرا مت جاؤ۔ وہ ایسی قومیں تھیں، ایسی امتیں تھیں کہ تکلیف اور شدت ان کی انتہا کو پہنچ گئی، مگر ان کی فرما برداری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، کوئی مال نیکی میں، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ ترتیب ہمیں بتائی گئی کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے خرچ کرنے کی ترتیب اور ترتیب کیا ہونی چاہیے، سب سے پہلے کون، پھر کون، پھر کون۔ آج اس ترتیب کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب تمہیں خرچ کرنے کا ملتا ہے کہ جو تمہارے غریب رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں، ان پہ خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی زیادہ ثواب کی ضرورت ہے تو جو رشتہ دار تم سے ناراض ہیں اور غریب ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے،
تو ان کو بتائے بغیر انڈائریکٹ طریقے سے کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے ان کی مدد کے لیے اپنا خرچ کیا ہوا مال بھیجو، اللہ تمہیں اس سے بھی دگنے پر دگنا ثواب عطا کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں اب اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، اور پھر کوئی مسافر، کوئی راہگیر جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کوئی رشتہ دار قریب نہ ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو، پھر ایسا بندہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر خرچ کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا گیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور یہ کام سارے ہم نے اللہ کے لیے کرنے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ہم چھپا کر دینے کا تو خیر سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سال میں 2-4 دفعہ تو کم از کم یاد دلایا جائے نا کہ بھی ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، ہم تمہارے فلاں اوکھے وقت میں کام آئے، فلاں مشکل ہم نے تمہاری حل کی، ہمارا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، ناراض رشتہ داروں کو دو، ان کو بتاؤ بھی مت، کیونکہ وہ لیں گے نہیں۔ کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے اس طرح ان کی مدد کرو کہ وہ ڈھونڈتے رہ جائیں کہ ہماری مدد کس نے کی، اور پھر زندگی میں بھول جاؤ کہ میں نے اپنے رشتہ دار کی مدد کی، تو پھر دگنے پر دگنا رب تمہیں اجر و ثواب عطا کرے، کیونکہ جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ تو جانتا ہے نا۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض ہوا لڑنا اللہ کی راہ میں، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ تو ایک عام سی سادہ سی بات ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں ناگوار لگتی ہیں، لیکن انجام کار ہمارے لیے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند ہو، تحبوا شیئا، کوئی بات تمہیں پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور انجام کار وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی چیز کی بظاہر خوبصورتی دیکھ کر بعض اوقات اس کا انتخاب کر لیتے، اوپر سے اچھی دیکھ کے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام مثال میں نے دی ہے، اس کی تو بے شمار مثالیں۔ اسی طرح ہم کبھی کسی کا ظاہری حسن اور ظاہری خوبصورتی دیکھ کے اس پہ نچھاور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، جب پالا پڑتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز کے ظاہر کو نہیں لینا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی حقیقت حال اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یسألونک عن الشہر الحرام، تم سے سوال کرتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا، قتال فیہ، اس میں لڑنے کا، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، وکفر بہ، اور ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے بسنے والوں کو، منہ، اس میں سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے، والفتنة اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے، ولا یزالون، اور ہمیشہ وہ یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تمہیں وہ پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے، یعنی یہ کافر، مشرک، یہودی، ہندو، یہ سب قومیں ایسی ہیں کہ یہ کبھی بھی دوستی کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ شیطان کی طرح ایسے جال پھیلائیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر کے ہی دم لیں، لہٰذا ہر حال میں ان سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔
और सुन लो, वमन यर्तदिद मिनकुम, और जो कोई अपने दीन से तुम में से फिर गया या फिर जाए, फयमुत, फिर वो मरे, वहुव काफिरुन, काफिर होकर, फउलाइका हाबितत, तो इन लोगों का अकारत गया, आमालुहुम, किया धरा या अकारत गए उनके आमाल, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वउलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, जो वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, अब दूसरी तरफ जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने घर बार छोड़े या हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया या लड़े, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, वो लोग उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब आगे नई चीज़ के बारे में सवाल आ रहा है, यसअलूनका, ए हबीब ये आपसे पूछते हैं, अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में, कुल, आप फरमा दीजिए, फ़ीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ, और कुछ नफ़े हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, दुनियावी तौर पे, कुछ नफ़े, गुनाह बहुत बड़ा और नफ़े कुछ, यानी अगर आप उसकी तिजारत करते हैं, बेचते हैं, या ऐसे ममालिक में जाके कारोबार करते हैं तो वहाँ क्या होगा, या फिर अगर आप जुआ खेलते हुए कहीं जीत जाते हैं तो वक्ती तौर पे आपको कुछ फ़ायदा तो हो जाता है, मगर इसके मुतबादल क्या है, इसके मुतबादल इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बड़ी तबाही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। व इस्मुहुमा अकबर, और इन दोनों का गुनाह ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इनके नफ़े से। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, और आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या चीज़ खर्च करें, क़ुलिल अफ़्व, आप इन्हें फरमा दीजिए कि जो फाजिल बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करें। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह बयान फरमाता है, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर करो। या मैं सिर्फ तर्जुमा ही आगे मुकम्मल कर रही हूँ, इनकी तफसीर की तरफ जाने का वक्त नहीं है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के काम, यानी यहाँ पीछे वाला जो आ रहा है मज़मून, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के कामों में। और आगे फिर वयसअलूनका अनिल यतामा, और यतीमों के बारे में आपसे मसला पूछते हैं, कुल, आप फरमा दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर, उनका भला करना बेहतर है। व इन तुखालितूहुम, और अगर तुम उनका खर्च कुछ अपने साथ मिला लो, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, और अल्लाह जानता है बिगाड़ने वाले को, मिनल मुस्लिह, संवारने वाले से। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर मुशक्क़त में डालता तुम्हें। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये यतीमों के बारे में इस आयत के अंदर तफसीली अहकाम है कि हमें यतीमों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, उनका अगर उनके बड़े माल छोड़ के गए हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उनकी परवरिश कैसी करनी चाहिए, उनके साथ दयानतदारी के मामलात कैसे करने चाहिए, वो सारे अहकाम इन आयात के अंदर हैं। आपको अल्लाह पाक तर्जुमा पढ़ने का शौक़ अता कर दे तो जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं वो इसके हाशिए को, तफसीर को पढ़ कर भी मालूम कर लेंगे, और इंशाअल्लाह इस पूरे टॉपिक पे भी किसी वक्त अल्लाह ने मौका दिया तो बयान कर लेंगे। वला तनकिहुल मुशरिकात, और ना निकाह करो मुशरिका औरतों से, हत्ता युमिन, जब तक कि वो ईमान ना ले आए। वला अमतुन मुमिनतुन, और ईमान वाली बांदी या लौंडी, खैरुन, बेहतर है, में मुशरिकतिन, मुशरिका आज़ाद औरत से, वलौ आजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका औरत तुम्हें पसंद हो, मगर फिर भी उससे निकाह मत करो।
वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और ए मर्दों तुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और तुम मुशरिक मर्दों के निकाह में औरतों को मत दो, हत्ता युमिनू, जब तक कि वो ईमान न लें। वला अब्दुल मुमिनुन, और मोमिन गुलाम खैरुन, बेहतर है, में मुशरिकिन, मुशरिक आज़ाद मर्द से, वलौ आजबकुम, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। उलाइका यदऊना इलन नार, इनसे निकाह करने का क्या नुकसान है कि ये तुम्हें दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, अल्लाह की बात मानो, उस पे अमल करो, क्यों कि रब तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वल मगफिरति बिइज़्नि, और मगफिरत की तरफ उसके हुक्म से, वयुबय्यिनु आयातिही, और वो बयान फरमाता है अपनी आयतें, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिज़ाका मतलूबुना, आतिना महब्बत ज़ातिक व मारिफत सिफ़ातिक, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ए परवरदिगार, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से आज जुमअतुल मुबारक की मुक़द्दस, नूरानी और मुअज़्ज़म घड़ियों में हमने जो तेरे महबूब पाक पर दरूद पढ़ने की तहरीक हासिल की, हमें उस पर क़ाइम व दाइम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जुमे की बाकी घड़ियाँ हमें आला तरीन तरीके से अपनी इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ परवरदिगार, अपने हबीब का सदका हमारी जितनी बहनें, जितने भाई हमारी इस महफिल में शरीक हैं, सबकी आज जुमअतुल मुबारक के दिन में उन लोगों की फहरिस्त में शमूलियत फरमा दे जिनको आज तूने बख्शने का वादा फरमाया है, जिनको आज तूने बख्शने का इरादा फरमाया है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इस माह मुबारक का सदका हमारे ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर फरमा दे, हमें गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हर रोज़ हम जिस कुरान मुक़द्दस को पढ़ते और सुनते हैं, इसकी मोहब्बत हमारे अंग अंग में बसा दे। या अल्लाह, हमारी ख़ताएँ, सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। हमारी नेक हाजात आज के मुक़द्दस दिन का सदका पूरी फरमा दे। या अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे बेघरों को घर, बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार, बे ईमानों को ईमान, बे नमाजियों को नमाज की दौलत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हम वो तमाम नेक दुआएँ जो तेरे बंदू की गैर मौजूदगी में भी उनके लिए करते हैं और मौजूद होने वालों के लिए भी करते हैं, मौला इन सब को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए मालिकुल मुल्क, अपने हबीब का सदका हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, हमें बुरी सोहबतों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम जो नेक दुआएँ तुझसे करते हैं, हमारी इन दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो हमारी हर रोज़ की कोशिश तेरी बंदियों तक तेरा पैगाम पहुँचाने की है, इसे समरबार फरमा, हमारे दिलों के जंग उतार दे। या अल्लाह, हमें नेकों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सिरात मुस्तक़ीम से हमें मोहब्बत भी अता फरमा, उसकी मार्फत और पहचान भी अता फरमा। आज इंशाअल्लाह 4 बजे हमारी एक मुअल्लिमा के वालिद साहब वफ़ात पा गए हैं, तो आज 4 बजे उनके ख़त्म कुल का प्रोग्राम है और वो चूँकि ओकाड़ा में हैं और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके गम में शरीक हों। अब फ़िज़िकली जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह 4 बजे ऑनलाइन उनकी महफ़िल के लिए बयान होगा, जो उनके वालिद के कुल के लिए होगा। आप में से जो लोग ऑनलाइन आके उसमें फिर से शरीक होना चाहें तो आप सारे शरीक हो सकते हैं। ऐ पाक अल्लाह, अज़ीज़ा किश्वर साहिबा के वालिद की मग़फ़िरत फरमा और उनकी आलम बरज़ख की ज़िंदगी में आसानी फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।